www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com میرے محترم، آپ کے سامنے احکام رعیت کتنی آ گئے تھے؟ 14، اور احکام سلطانیہ کتنی آ گئے تھے؟ 9۔ تو آپ نے کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ آخر میں تنویرات احکام آئیں گی۔ آخر میں کیا آئیں گی؟ یعنی ان احکام کو روشن کیا جائے گا۔ تو یستفتونا کے اوپر حاشا لکھو جی، تنویرات برائے احکام سابقہ۔ تنویرات برائے احکام سابقہ۔ لکھ لیا جی؟ کیا لکھا؟ تنویرات برائے احکام سابقہ۔ یہ تو اوپر ہے عنوان، وَيَسْتَفْتُونَ کے نیچے لکھو تنویر نمبر 1 برائے حکم رعیت نمبر 2۔ تنویر نمبر 1 کس کے لیے ہے؟ برائے حکم رعیت نمبر 2۔ اس سورۃ نساء کے ابتدا کے اندر آپ دیکھو حکم رعیت نمبر 2 کیا تھا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، تھا یا نہیں؟ چنانچہ لکھ لو، یہ آیات بھی تھوڑی سی لکھ لو۔ تنویر نمبر 1 برائے حکم رعیت نمبر 2۔ وہ کیا تھا حکم رعیت نمبر 2 ابتدا میں؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ الی آخری کر دو، اور اس کو مزید روشن کیا گیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اب بھی اس کی تنویر ہے، یعنی زیادہ تشریح ہے۔ اب دیکھو جی، غور کرو۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، یتیم عورتیں، آپ فرما دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور وہ آیت بھی فتویٰ دیتی ہے۔ عاطفہ ہے، ما یتلا کا عطف پڑے گا اللہ پہ، اللہ ہی فتویٰ دیتا ہے، اور وہ آیت بھی فتویٰ دیتی ہے جو پڑھی جا رہی ہے تمہارے اوپر کتاب کے اندر، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اور یہی جو میں نے ابھی لکھوائی ہے، کون سی؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور وہ آیت جو پڑھی جا رہی ہے تمہارے اوپر کتاب کے اندر یتیم عورتوں کے بارے میں۔ اللہ تی، وہ یتیم عورتیں کہ نہیں دیتے تم ان کو وہ حقوق، ماں سے مراد حقوق جو فرض کیے گئے ہیں واسطے ان کے، اور رغبت کرتے ہو تم یہ کہ نکاح کرو ان کے ساتھ، حقوق ادا کرو۔ تو اسی مسئلے کی تنویر آ گئی نا، روشنی ڈالی گئی۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اس کے نیچے لکھو اس کا عطف فی ہن کی ضمیر پر ہے، عاطفہ ہے، مستضعفین کا عطف کس پہ ہے؟ فی ہن کی ضمیر پر۔ اس کا عطف فی ہن کی ضمیر پر ہے۔ کہاں ہے جی فی ہن؟ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، آپ فرما دیجئے اللہ فتویٰ دیتے ہیں تم کو عورتوں کے بارے میں بھی، اور کس کے بارے میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی۔ یہ کمزور بچے کون؟ یتیم لڑکے۔ کیا اب بات آئی سمجھ یا نہیں؟ اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرو۔ جی، اور اللہ فتویٰ دیتے ہیں تم کو کمزور بچوں کے بارے میں بھی۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، ان تقوموا سے پہلے یامرکم معذوف ہے، وَيَأْمُرُكُمْ أَن تَقُومُوا،
یہ جو مقدرات میں لکھاتا ہوں نا یہ بڑا فائدہ دیتے ہیں، ایک ربط ہو جاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ أَن تَقُومُوا، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تم کو یہ کہ قائم رہو واسطے یتیموں کے ساتھ، کس کے؟ چاہے یتیم بچے ہوں چھوٹے یا یتیم عورتیں ہوں، ان کے ساتھ کیا کرو؟ انصاف کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا، اور جو ہی کرو گے بھلائی پر بے شک اللہ ہیں ساتھ اس کے جاننے والے۔ تو یہ پہلی تنویر تھی، اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ حکم رعیت نمبر 2 کے ساتھ۔ اب آگے جی وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، یہ تنویر نمبر 2۔ تنویر نمبر 2 یہ کس کے لیے ہے؟ برائے حکم رعیت نمبر 14۔ تنویر نمبر 2 برائے حکم رعیت نمبر 14، آخری حکم رعیت وہ کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، لکھ لو۔ تو حکم رعیت نمبر 14 تھا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ ہو تو کیا تھا کہ وہاں حکم مقرر کیے جائیں یا نہیں؟ یہی تھا نا۔ اچھا، اب اس پہ مزید تنویر ہے، تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہے ٹوٹ پھوٹ اور بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنے خاوند کے پاس رہوں، مجھ کو طلاق نہ دے، تو پھر بیوی کو چاہیے کہ خاوند کے ساتھ مروت کر لے۔ مثال طور خاوند کی ایک بیوی حسین ہے، اس کے ساتھ محبت ہے، دوسری بیوی بوڑھی ہو گئی، شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ رغبت وہاں کرے گا نا۔ اب بوڑھی ہے، اس کی شکل حسین نہیں تو راضی ہو جائے، چلو روزانہ میرے پاس نہ آیا کر۔ تقسیم تو یہی ہے نا کہ ایک رات اس کے پاس، ایک رات اس کے پاس، اچھا کبھی کبھی آیا کرو، میں اپنا حق رات کا معاف کرتی ہوں، تیری مرضی پہ ہے، اور خرچ بھی زیادہ نہ لے، تھوڑا کم کر دے، چلو اس کے گھر تو رہ جائے گی نا، طلاق تو نہیں دے گا، سمجھے؟ تو یہ بھی جائز ہے، بدل و جان اگر اس کے اوپر کیا کر لیں؟ سلو کر لیں گے، کیونکہ طلاق دے گا تو بوڑھی غریب کہاں جائے گی، بھاگتی پھرے گی، سمجھے؟ عمر اس کی بڑی ہو گئی، اسی طرح شکل میں بھی حسین نہیں ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ دیکھو جی، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر عورت اندیشہ کرے اپنے خامن سے نشوز کا، لڑنے بھیڑنے کا، اور اعراضاً یا منہ پھیرنے کا، پس نہیں گناہ دونوں کے اوپر یہ کہ صلح کریں درمیان اس سے، کیا صلح، کچھ نہ کچھ رعایت کر دیں اپنے حق کی، وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہتر ہے طلاق سے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیے گئے نفس کس کو؟ بخل۔ نفسوں کے اندر بخل تو ہے، مرد چاہے گا کہ بالکل نہ جاؤں اس کے پاس، عورت کیا چاہے گی کہ ضرور آئے، تو ضرور کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ بخل نہ کریں، غصہ ظرفی کریں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر احسان کرو تم عورتوں کے ساتھ، تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کرتے خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، ایجاب حقوق ازواج، بیویوں کے حقوق واجب ہیں، ایجاب حقوق ازواج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہاری متعدد بیویاں ہیں نا، تو ان کا پورا حق ادا کرو، یعنی دلی محبت بھی کیا ہو؟ پوری ہو۔ یہ تو تم سے ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے وہ دل انسان کا اپنے اختیار میں ہے، تو دلی محبت آخر ایک کے پاس زیادہ ہوگی، یہ تو ہے بڑا مشکل، لیکن جتنی تم سے ہو سکے تمہارے اختیار میں وہ تو کرو نا۔ خرچہ پورا دو، یہ تمہارے اختیار میں ہے، ایک رات اس کے پاس جو، ایک رات اس کے پاس جو، یہ تمہارے اختیار میں ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتی تو جاؤ۔ باقی دل انسان کا اپنے اختیار میں نہیں، دلی محبت ایک طرح ہو جاتی ہے۔ ایجاب حقوق ازواج،
اور ہر کے میں طاقت رکھ سکتے تم یہ کہ پورا انصاف کرو درمیان کس کے؟ عورتوں کے، کہ دلی محبت پوری ہو نہیں ہو سکتی اگر حرص کرو، لیکن پس نہ جھک جاؤ تم، مکمل جھک جانا، اتنا جھکو کہ چھوڑ دو دوسری عورت کو مثل کے اس کے لٹکی ہوئی ہے، کہ نہ تمہاری بیوی شمار تھی وہ نہ کسی اور کی بیوی شمار ہوئی۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر اصلاح کرو فی الحال، تصلحوا کے نیچے لکھو فی الحال، اگر اصلاح کرو فی الحال اور تقوی اختیار کرتے رہو آئندہ کے لیے بھی، پس بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، انجام تفریق، حتی الوسع تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ حتی الوسع مرد کو بھی چاہیے جلدی نہ کرے طلاق میں، عورت کو بھی چاہیے طلاق جلدی نہ لے، کیونکہ طلاق کے اندر بہت نقصان ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ہم نے وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری امی کو طلاق مل گئی جا رہی ہے، رو رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا نہیں، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ میرے حضرت نے فرمایا اب تو ایک کو روتا ہے کل کو 4 کو روئے گا، تیرے سامنے بیٹھے ہوں گے رو رہے۔ حتی الوسع طلاق نہیں دینی چاہیے، یہ ابغض ہے، ابغض المباحات ہے۔ لیکن فرمایا اگر مجبوراً ہو ہی جاتا ہے تفرق، پھر اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انجام کر دے گا، انجام تفریق۔ اور اگر جدا بھی ہو جائیں تو بے پرواہ کر دے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے حکمت والے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، بھئی اللہ تعالیٰ اپنی مالکیت کا جو بیان فرماتے ہیں اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں مالک ہوں تو میرے مملوک ہوں۔ مملوک کو چاہیے کہ مالک کی پوری فرما برداری کرے یا نہیں، یہی ہے۔ لکھ لو، تاکید امتثال احکام، احکام کی فرما برداری کی تاکید ہے، تاکید امتثال احکام۔ اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں، اور البتہ تاکیدی حکم کیا۔ وصیت کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ تاکیدی ہو، وہ وصیت نہیں جو مرنے والا کرتا ہے، ہاں خدا پہ موت آتی ہے۔ تاکیدی حکم کیا ہم نے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب کو تم سے پہلے اور خاص تم کو۔ یہ کون سا تاکیدی حکم ہے؟ ان اتقوا اللہ، کیا؟ اللہ سے ڈرو۔ بھئی خدا کا ڈر جو ہے نا وہ بالکل یہ ایک منبع ہے اطاعت کا، اس سے اطاعت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی ایک چھوٹے لڑکے کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا، ڈرتا ہے، تو اللہ کو آدمی حاضر ناظر سمجھے، ہر وقت خدا کا خوف، وہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہ ڈرو اللہ سے۔ وَإِن تَكْفُرُوا زَجْرٌ، اور اگر کفر کیا تم نے، پس بے شک اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین۔ جب مالک ہیں تو تمہارے عذاب دینے پہ قادر ہیں یا نہیں؟ لہذا وَإِن تَكْفُرُوا، ادھر لکھ لو بما فی الارض کے بعد فَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ عُقُوبَتِكُمْ، جب آسمان و زمین میں اس کی سلطنت ہے تو تمہارے عذاب پہ بھی کیا ہیں؟ قادر ہیں۔ ان تکفروا، اگر کفر کیا تو اللہ قادر ہے تمہارے عذاب پہ، اور ہیں اللہ تعالیٰ غنی تعریف کیے ہوئے۔ تمہاری عبادت کی خدا کو ضرورت نہیں، عبادت کی کس کو ضرورت ہے؟ تمہیں خود ضرورت ہے، تو غنی ہے، تعریف کی ہے، ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، یہ دلیل غنا ہے، دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کیا ہیں؟ غنی ہے نا، کان اللہ غنی حمیدا، آگے دلیل غنا۔ بھئی غنی کون ہوتا ہو؟ چھوٹا بادشاہ ہوتا ہے وہی غنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمامی کائنات کے بادشاہ ہیں، واسطے اللہ کے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، اور کافی اللہ کا عرصہ۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور قادر بھی ہیں، اگر چاہیں تو تم سب لوگوں کو 1 منٹ میں فنا کر دیں اور اسی 1 منٹ میں دوسرے لوگ پیدا کر دیں، اتنا قادر ہیں۔ اگر چاہیں تو ہلاک کر دیں تم کو لوگوں اور لے آئیں، اور وکانا، اور ہیں اللہ تعالیٰ اوپر اس کے قادر۔
من کان یرید ثواب الدنیا، ترغیب الی الآخرت، ترغیب الی الآخرت۔ بھئی اللہ کے ہاں دنیا کا ثواب بھی ہے کہ اس دنیا میں تمہیں بدلہ دیں نیکیوں کا، اور آخرت کا ثواب بھی ہے کہ آخرت کا بدلہ دیں، لیکن تم اللہ تعالیٰ سے فانی چیز لوگے یا باقی چیز لوگے؟ باقی چیز۔ سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے مطالبہ کس کا کرے؟ باقی چیز کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے ساتھ، حجاج آیا، عرض کرنے لگا حضرت کوئی کام فرماؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جو کوئی تو چاہتا ہے وہ میں نہیں لینا چاہتا، میں جو کچھ لینا چاہتا ہوں وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں لینا چاہتا ہوں آخرت۔ کیا لینا چاہتا ہوں؟ آخرت کا بدلہ، وہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو دنیا کا بدلہ دیتا ہے وہ میں نہیں لینا چاہتا۔ یہ آ گیا سمجھ؟ از فنا سوئے بقا راغب شو اے دل ربا، یہ میرا شعر ہے نا، پہلے سنایا تھا کہ ایرانیوں کو میں نے سنایا جب وہ پرانے قلعے دیکھے۔ از فنا سوئے بقا راغب شو اے دل ربا، جز خالق ارض و سما ہم در فنا۔ تو فانی کو چھوڑو، باقی کے ساتھ دل لگاؤ۔ دیکھو جی، ترغیب الی الآخرت لکھا ہے۔ وہ شخص کے ارادہ کرتا ہے بدلہ دنیا کا تو سن لے کہ اللہ کے ہاں صرف دنیا کا بدلہ نہیں، بدلہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت بھی، اور ہیں اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، یہ تنویر نمبر 3، تنویر نمبر 3 برائے حکم سلطانی نمبر 9، تیسری تنویر ہے جی۔ تنویریں میں لکھوا رہا ہوں نا، تنویر نمبر 3 برائے حکم سلطانی نمبر 9۔ حکم سلطانی نمبر 9 وہی تھا، منافق نے چوری کی تھی تو اس کے بارے میں اس کی قوم سچی گواہی دے رہی، جھوٹی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گواہی سچی دیا کرو، چاہے رشتہ داروں پہ دینی پڑے، خود اپنے اوپر دینی پڑے، سچی گواہی دو، اس کے اوپر تنویر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو ہو جاؤ تم قائم رہنے والے ساتھ انصاف پہ، ہر حال میں انصاف پہ قائم رہو۔ ہمارے مولانا سعید شہید جلال پوری وہ پڑھاتے تھے پہلے پاپوش نگر میں، وہاں ایک مسجد تھی، وہاں پڑھاتے تھے، اتنی مشہور نہیں تھے، بعد میں حضرت کی صحبت کے اندر مشہور تھے۔ تو میں ایسے کبھی آتا کراچی تو ان کے ہاں ٹھہرتا تھا، وہ مجھ سے وہ درس دلواتے تھے صبح کا، تو میری عادت ہے قرآن کھولتا جو ہی سامنے ورق آ جاتا وہاں سے درس شروع کر دیتا۔ تو ایک دن میں نے کھولا تو یہی سامنے آ گیا۔ اب دیکھو کتنی عرصہ گزر چکا ہوگا اس کو، لیکن مجھے یاد ہے یا ایھا الذین کونوا کو یہ درس میں نے دیا، تو پاپوش نگر ان کی مسجد کے اندر حضرت صحیح شہید کی مسجد۔ اے ایمان والو ہو جاؤ تم قائم رہنے والے ساتھ انصاف کے، شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کی رضا کے لیے۔ گواہی دو کس کے لیے؟ ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی اپنے نفسوں کے اوپر ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک آدمی کو 1000 روپیہ دینا ہے، تو آپ کے اوپر کیس کرتا ہے عدالت کے اندر، عدالت آپ سے پوچھتی ہے کہ تم نے 1000 روپیہ دینا ہے، تو اپنے نفس سے گواہی دو۔ کیا کہہ دو؟ دینا ہے، اگرچہ اپنے نفسوں پہ ہو، اول والدین یا ماں باپ پہ، چاہے رشتہ داروں پہ۔ این یکن غنیان، یکن کے اندر لکھ لو مشہود علیہ،
جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو. یکون میں ہوا ضمیر لوٹے گا مشہود علیہ کی طرف. بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ علاقے کا دنیا دار آدمی ہے. کیا دنیا دار سرمایہ دار ہے، اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دی تو میرا سخت مخالف ہو جائے گا، یا آپ کہو گے ہمارا چندہ بند کر دے گا. دنیا دار آدمی ہے، لہذا اس کے خلاف گواہی نہیں دینی چاہیے. فرمایا ایسے نہ کرو، ٹھیک ہے نا. اور بعض یوں ہوتا ہے کہ جس کے خلاف گواہی دیتے ہیں کیا ہوتا ہے، فقیر مسکین ہوتا ہے، پھر اس پہ ترس کھاتے ہیں. کیا یار اس کے خلاف گواہی نہ. اللہ نے فرمایا غنی ہو فقیر ہو وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ جانے اس کا بندہ جانے. اللہ ان پہ مہربان ہے، تم نہ مہربانی کرو، غلط مہربانی ہے. دیکھو اگر ہوگا مشہود علیہ کون، غنی یا فقیر، فاللہ اولا بہما، پس اللہ زیادہ خیر خواہ ان دونوں کا. اولا کے نیچے خیر خواہ لکھو، اللہ ہی زیادہ خیر خواہ دونوں کا. پس نہ اتباع کرو تم خواہش نفسانی کی. ان تعدلو، ان سے پہلے لا مقدر ہے، لأن تعدلو، نہ اتباع کرو خواہش نفسانی کی طرف اس کے کہ پھر جاؤ تم حق سے. ان تعدلو عن الحق، لکھ لو آگے عن الحق. www.shahideislam.com. نہ اتباع کرو خواہش کی، لأن تعدلو عن الحق، تاکہ پھر جاؤ تم حق سے. تو بائن طالبو اور تورثو، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں وہ گواہی دیتے ہی نہیں. کیا حالانکہ حق کی گواہی دینی چاہیے، یہ بھی غلط ہے. اور بعض آدمی گواہی دیتے ہیں لیکن غلط گواہی دیتے ہیں. کیا کج بیانی کرتے ہیں، غلط بیانی. یہی فرمایا بائن طلبو اور تورثو. اور اگر کج بیانی کی تم نے، کج بیانی لکھو یا غلط بیانی، اور تورث یا کیا کیا، اعراض کیا، بالکل نہ دی گئی، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کرتے ہو تم خبردار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، تنبیہ مومنین. میرے محترم، یہاں دراصل ایک سوال ہوتا تھا. یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے. ٹھیک ہے، وہ ایمان تو ہے ان میں، اس کو کیا کہتے ہیں، تحصیل حاصل. تو بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے فقط زبان کے ساتھ، کیا دل کے ساتھ ایمان نہیں لائے. تو آمنوا باللہ، دل کے ساتھ ایمان لاؤ. تو یہ خطاب کس کو ہوا، منافقین کو. لیکن ہمارے حضرات کہتے ہیں، حضرت تھانوی علامہ عثمانی، کہ یہ خطاب کس کو ہے، مومنین کو ہے. میں نے کیا لکھایا ہے، تنبیہ مومنی لکھی ہے نا. تو یہ خطاب کس کو ہے. تو ہم دو تعویلیں کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اجمالاً، اب ایمان لاؤ تفصیلاً. اب ایمان کا لاؤ کہ میں لکھواتا ہوں خود. دوسری تعویل ہم یہ کرتے ہیں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہو. کیا اب لکھو جی، تنبیہ مومن لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجمالاً. یہ جو آمنوا ہے نا اس کے نیچے اجمالاً لکھو، یا ایھا الذین آمنوا اجمالاً، آمنوا تفصیلاً. آگے جو آمنوا باللہ اس کے نیچے کیا لکھو، تفصیلاً. یا اثبتوا علی الایمان، آمنوا تفصیلاً یا اثبتوا علی الایمان، ایمان پہ ثابت قدم رہو. ایمان لاؤ تفصیلاً ساتھ اللہ کے اس کے رسول کے، اور وہ کتاب جو اللہ نے اتاری اپنے رسول پہ. والکتاب الذی، یہ جنس کتاب مراد ہے، اور وہ کتابیں کہ اتاری اللہ تعالیٰ نے پہلے سے. تو یہ ایمان تفصیلی ہوا ہے نہیں. ومن یکفر باللہ، مذمت کفار.
मज़म्मत कुफ़ार, और जिसने कुफ्र किया साथ अल्लाह के, उसके फरिश्तों के, किताब, रसूल, दिन क़यामत, पास्ता की गुमराह हो गया, गुमराह भाई। अब देखो ईमान भी तफसीली रहा और कुफ्र भी उनका क्या है, तफसीली है या नहीं। इन्नल्लज़ीना आमनू, मज़म्मत मुर्तद्दीन या यहूद, ये दोनों कौल है। इन्नल्लज़ीना आमनू में दोनों कौल है, मज़म्मत मुर्तद्दीन या दूसरा क्या, किसकी मज़म्मत है, मुर्तद्दीन की या यहूद की। अच्छा जी, मज़म्मत मुर्तद्दीन का मान देखो, बेशक जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हुए, मुर्तद हुए ना, अच्छा फिर तौबा कर ईमान लाए फिर काफिर हुए, फिर बढ़ाते रहे कुफ्र को मौत तक, नीचे लिख लो, सुम्मज़दादु कुफ्रन हत्तल मौत, सुम्मज़दादु कुफ्रन हत्तल मौत, बढ़ाते रहे कुफ्र को मौत तक, तो इनकी बख्शिश होगी। तो मरे कुफ्र के ऊपर एक माना। दूसरा माना मज़म्मत यहूद, इन्नल्लज़ीना आमनू बिमूसा, इन्नल्लज़ीना आमनू बिमूसा सुम्मा काफरू बिइबादतिल इज्ल, फिर काफिर हो गए साथ इबादत किसके, और बिछड़े की पूजा की। सुम्मा आमनू बित्तौरात, सुम्मा काफरों के बाद देखो सुम्मा आमनू बित्तौरात, तो बिछड़े की पूजा के बाद भी तो ईमान लाए थे ना। सुम्मा काफरू बे ईसा, फिर कुफ्र किया ईसा अलैहिस्सलाम था। सुम्मज़दादु कुफ्रन बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं अल्लाह ताला ताके बख्शे वास्ते उनके, और नहीं ताके रहनुमाई करे राह बहिश्त की। सबीलन के नीचे लिखो बहिश्त का रास्ता, और नहीं ताकि रहनुमाई करे उनकी बहिश्त के रास्ते की। बश्शिरिल मुनाफिकीन, ज़ज्र मुनाफिकीन मा बियान खिबासात, ज़ज्र मुनाफिकीन मा बियान खिबासात, खुशखबरी दे दो मुनाफिकीन को, बाईं तौर के उनके लिए क्या है, अज़ाब दर्दनाक है। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीन औलिया, खिबासत नंबर 1। मुनाफिक की बड़ी निशानी ये है कि वो मोमिन का यार नहीं होगा, दिल्ली तौर पे किसका यार होगा, काफिर का। बड़ी निशानी ये है। खिबासत नंबर 1 लिखो, मुनाफिक वो हैं कि बनाते हैं काफिरों को दोस्त सिवाय मोमिनीन के। अयब्तगूना, खिबासत नंबर 2, उनसे पूछा जाए क्यों यारी लगाते हो, तो कहते हैं जी वो बड़े लोग हैं, उनके साथ यारी लगाने में हमारी इज्जत है। क्या है, इज्जत बढ़ती है हमारी, समझे। इधर तो इज्जत बढ़ती है तुम्हारी, उधर से खुदा की लानत बरसती है। अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जत नंबर 2, क्या तलाश करते हैं उनकी इज्जत को। सुन लें, फ़इन्नल इज्जत लिल्लाह जमीआ, तमामी इज्जतें किसके हाथ हैं। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम, खिबासत नंबर कितनी, 3। तीसरी खिबासत मुनाफिकीन की ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम का मजाक उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं, कहते हैं कुरान में वाशियाना सज़ाएँ हैं, ये मुल्ला ने बनाई हुई हैं, फलां कुछ है, फलां कुछ है। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम, ये खिबासत नंबर कितनी, 3। और ताकि उतारा अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर किताब के अंदर ये कि जब सुनो तुम ना अल्लाह की आयतों को कि कुफ्र किया जाता है साथ इसके और मजाकें की जाती हैं साथ इसके, बस ना बैठो उनके साथ। और जो मजाक करते हैं मुनाफिक काफिर, यहाँ तक कि मशगूल हूँ दूसरी बातों के अंदर, अगर तुम बैठे ना तो बेशक तुम इस वक्त उन जैसे होगे। बेशक अल्लाह ताला जमा करने वाले हैं। अंजाम देख लो, अंजाम कुफार और मुनाफिकीन, अल्लाह जमा करने मुनाफिकीन को, काफिरों को जहन्नम के अंदर सबको। ये समझा या नहीं समझा। तो मुनाफिकीन और काफिरों की आदत है कि अल्लाह के आकाम के साथ क्या उड़ाते हैं, मजाक के उड़ाते हैं, उनको वाशियाना सजाएं कहते हैं।
تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ باقی ادھر کیا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ہے کہ ہم نے قرآن کے اندر واضح کر دیا ہے پہلے بھی۔ وہ کہاں واضح کیا ہے؟ دوسری جگہ ہے سورۃ انعام کے اندر، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ سورۃ انعام مکی ہے، وہاں موجود ہے۔ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ، یہ نمبر کتنی ہے جی؟ کتنی؟ 4، خباثت نمبر 4۔ منافقین کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ تمہاری طاق میں رہتے ہیں۔ کس میں رہتے ہیں؟ طاق، انتظار کے اندر۔ اچھا، وہ کیسے جی؟ اگر تم کو فتح حاصل ہو نا، کسی جنگ کے اندر فتح حاصل ہو، مال غنیمت ملے تو آ جاتے ہیں، ہاں جی ہنستے ہیں، ہاں جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حلوہ ملنا چاہیے، مال غنیمت ملنا چاہیے، سمجھے؟ اور اگر کافر کامیاب ہو جائے نعوذ باللہ تو کافروں کے پاس بھاگ جاتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ صرف ایسے کھڑے رہے، ان کی طرف سے ہم لڑے نہیں، بلکہ تمہاری رعایت کرتے رہے، اب ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا۔ ہر دے بےمان دے پت، اللہ نے یتربصون بکم، یہ لوگ ہیں جو تمہاری طاق میں رہتے ہیں، پس اگر ہو واسطے تمہارے فتح اللہ کی طرف سے تو کیا کہتے ہیں؟ الم نکم معکم، کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، مسلمان ہیں۔ اور اگر ہو واسطے کافروں کے حصہ تو کافروں کو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا نہ غالب آنے لگے تھے ہم تم پر۔ یہ معنی لکھ لو تو ٹھیک ہے بھائی، ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے اور مسلمان اور ہم تم پہ کیا آنے لگے تھے، تو ہم نے پھر ایسا ڈھنگ کیا نا، غلط مشورہ دیا مسلمانوں کو، تو تم غالب ہو گئے۔ کیا؟ پھر تم غالب ہو گئے۔ کیا نہ غالب آنے لگے تھے ہم تم پہ، وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بچا لیا تھا ہم نے تم کو کس سے؟ مومنین سے۔ فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کریں گے درمیان ان کے دن قیامت کے۔ یحکم کے نیچے کا لکھو عملی فیصلہ، یہ ضرور لکھنا۔ پس اللہ عملی فیصلہ کریں گے درمیان تمہارے دن قیامت کے، اور ہرگز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ واسطے کافروں کے اوپر مومنین کے راہ غلبے کی۔ سبیلن کے نیچے کا لکھو راہ غلبے کی۔ امیر المومنین کے سامنے ہمارے ساتھی گئے کراچی کے علماء، انہوں نے کہا کوئی صلح بلا کر لینی چاہیے، امریکہ بڑا طاقتور ہے تو ایسے ہے، کچھ نہ کچھ بچاؤ ہو جائے گا۔ امیر المومنین نے یہی لفظ پڑھے تھے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ہرگز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ واسطے کافروں کے اوپر مومنین کے راہ غلبے کی۔ لیکن اس کے اوپر پھر لوگوں نے سوال کر دیا کہ انہوں نے تو پڑھا تھا لیکن غالب تو امریکہ ہو گیا نا۔ اس کا اب جواب سنو، دو جواب ہیں، غور کرنا۔ پہلے میں معنی کرایا ہوں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس میں غور کرو، اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ کریں گے درمیان تمہارے دن قیامت کے۔ عملی فیصلہ کریں، کیسے کریں گے؟ مومنین بہشت میں اور کافر و منافق دوزخ میں۔ تو اس عملی فیصلے کے اندر اللہ تعالیٰ کافروں کو غالب نہیں کریں گے، اسی عملی فیصلے میں کہ اللہ تعالیٰ الٹا دیں، کیا کر دیں؟ کافر منافقین کو کہاں ڈال دیں؟ جنت میں، اور مومنین کو کہاں؟ جہنم میں۔ تو ہرگز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ واسطے کافروں کے اوپر مومنین کے راہ غلبے کی۔ کس فیصلے کے اندر؟ اسی عملی فیصلے کے اندر جو قیامت کے دن کریں گے۔ اب جواب مل گیا نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کفار کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم مومنین پہ غالب ہو جائیں، لیکن اس طریقے پہ غالب ہو جائیں کہ ان کا استیصال کر دیں۔ کیا؟ بالکل بیخ کنی کر دیں، ختم کر دیں۔ یہ نہیں کر سکیں گے۔ جیسے ابو سفیان کا گروپ آیا نا، جنگ احد کے اندر لڑے، بظاہر غلبہ تو ہو گیا نا،
لیکن بعد میں جاتے ہوئے اس پر کہا وہ مومنین کا ہم کیا کر دیتے استحصال کر سکے، بظاہر غلبہ ہوا ان کا، لیکن بے کنی نہ کر سکے کہ بالکل مومنین کو تباہ کر دیں۔ اب یہاں بھی یہی بات ہے، بظاہر غلبہ نظر آ رہا ہے لیکن استحصال کیا ہے انہوں نے۔ وہ وہاں مومنین بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں ان کی جو تمنا تھی استحصال والی سمجھ وہ نہیں ہے۔ آپ بات آئی سمجھ جا رہی ہے؟ ہرگز نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ واسطے کافروں کے عموماً کے راہ غلبے کی۔ اچھا جی، تو آ گیا سمجھ یا نہیں؟ استحصال نہیں کر سکیں گے، باقی ایک صفحہ رہ گیا ہے، چلو بجلی بھی آ گئی ہے نا، ایک صفحہ پڑھ لیں۔ ان المنافقین یخادعون، یہ خباثت نمبر کتنی ہے بتائیے؟ 5۔ بے شک منافقین چال بازیاں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ بھئی یہ چال بازی نہیں ہے جیسے ایک طالب علم ہو، میرا شاگرد ہو کہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرے، صدقے سمنا صحیح تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، تو میرا پیارا استاد ہے، اور اندرونی طور پہ کیا میرے شکوے کرتا رہے، تو یہ میرے ساتھ چال بازی ہوئی یا نہیں؟ چاہے مجھے نقصان نہ دے سکے لیکن چال بازی تو کر رہا ہے۔ اسی طرح منافق آدمی کہتا ہے میں اللہ کا بڑا عاشق، حضور کا بڑا عاشق، تو خدا کے ساتھ بھی چال بازی کی، حضور کے ساتھ بھی چال بازی کی، چاہے نقصان ان کو دے، یا خدا کو کون نقصان دے سکتا ہے، لیکن صورت چال بازی کی ہے نہیں۔ دیکھو جی یہ خباثت نمبر کتنی ہے؟ بے شک منافق چال بازیاں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ چال بازیوں کی سزا دینے والا ہے ان کو۔ یہ پہلے سپارے میں پڑھا تھا اللہ یستہزئ بہم، یہ مشاکلتاً کہا گیا ہے، عربی کے اندر مشاکلت بھی ایک نوع ہے بلاغت کا، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ ہے، تو اللہ تعالیٰ چال بازی کی سزا دینے والا ہے ان کو۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ نمبر کتنی ہے جی؟ 6، خباثت نمبر 6۔ اور جب کھڑے ہوتے ہیں منافق طرف نماز کے، کھڑے ہوتے ہیں سست ہو کے، دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، نماز دکھلاوے کی پڑھتے ہیں اور نہیں ذکر کرتے، یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو مگر تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، خباثت نمبر کتنی جی؟ 7۔ مذبذبین بین ذالک کا معنی لکھو مترددین بین الایمان والکفر۔ مذبذبین کا معنی مترددین بین الایمان والکفر، ایمان و کفر کے درمیان متردد ہیں، حیران پھرنے والے ہیں۔ لا الہ الا، لا کے بعد لکھو مطمئنین، نہ تو مطمئن ہے طرف ان کے، یہ مومنین کی طرف، اور نہ مطمئن ہے طرف ان کے، کن کی طرف؟ کفار کی طرف۔ نہ شیعہ نہ سنی تے ادھ دی منی، نہ شیعہ نہ سنی تے ادھ دی منی، نہ مطمئن ہے طرف ان کے اور نہ مطمئن ہے طرف ان کے، نہ مومن نہ کافر، نہ تتر نہ بٹیرے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے پر ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی راہ نجات کی۔ یا ایھا الذین آمنوا النہی عن موالات الکفار، کافروں کی دلی دوستی سے روکا گیا۔ النہی عن موالات الکفار، اے ایمان والو نہ بناؤ تم کافروں کو دوست سوائے مومنین کے۔ اب تریدون، کا ارادہ کرتے ہو یہ کہ کرو واسطے اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے دلیل واضح عذاب دینے میں، لکھ لو نیچے، اللہ کے آگے دلیل آ جائے گی نا تمہارے عذاب دینے میں، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے نا کہ تمہاری چونکہ یاری تھی کافروں کے ساتھ اس لیے میں عذاب دے رہا ہوں۔ کیا ارادہ کرتے ہو یہ کہ کرو واسطے اللہ کے اوپر اپنے دلیل واضح عذاب دینے میں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، انجام منافقین، بے شک منافق بیچ طبقے نچلے کے ہوں گے آگ سے۔
میرے عزیز جو بہشت کے درجے ہیں نا ان کو کہتے ہیں درجات. بہشت کے درجوں کو کیا کہتے ہیں؟ درجات. وہ مجاہدین شہداء کے لیے 100 درجے ہیں، اور جو دوزخ کے طبقے ہیں دوزخ کے ان کو کہتے ہیں درکات. کیا کہتے ہیں؟ یہ طبقہ ہے. بے شک منافق نچلے طبقے کے اندر ہوں گے آگ کے. آگ کا نچلا طبقہ وہ ہے جو باقی جو دوستی ہے نا ان کی پیپ، ان کا خون، ان کی آلائش ان کے اوپر پڑے گی. وہ پئیں گے، کھائیں گے خبیث، اور ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار. الا الذین تابوا. انجام منافقین آ گیا. اب بشارت ہے برائے تائبین مخلصین جو اخلاص کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت برائے تائبین مخلصین. مگر جن لوگوں نے توبہ کے نفاق سے اور اصلاح کی اپنے عملوں کی، واعتصموا باللہ، اور مضبوط پکڑا بے دین اللہ. باللہ کے نیچے کا لکھنا ہے، اور مضبوط پکڑا انہوں نے اللہ کے دین کو. واخلصوا دینہم للہ، اور خالص کیا انہوں نے اپنی فرما برداری کو واسطے اللہ کے. یہاں دین کا معنی کا لکھنا ہے فرما برداری، کیونکہ دین کی بات پہلے آ گئی تھی. اور خالص کی انہیں فرما برداری واسطے اللہ کے. یہی لوگ ہوں گے ساتھ مومنین کے. یہ منافق اگر توبہ کر لیں تو کیا بن جائیں گے؟ مومن بن جائیں گے. اور ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم. ما یفعل اللہ بعذابکم، تفہیم منافقین. اب منافقین کو سمجھایا گیا. تفہیم اللہ فرماتے ہیں منافقین کو سمجھاتے ہیں کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ توبہ کر لو اور ایمان لے آؤ تو خامخواہ تمہیں عذاب دینے ہے. عذاب سے بچو. عذاب تو بے فرمان کو دیا جاتا ہے. تفہیم منافق. کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے؟ اگر شکر کرو تم. اور شکر کا طریقہ کیا ہے؟ آمن تم، ایمان لاؤ. یہ واجب ہے، تفسیریہ ہے. شکر کرو تم یعنی ایمان لاؤ. اور ہیں اللہ تعالیٰ قدردان جاننے والے. جو شکر کرتا ہے اس کے شکر کی قدر کرتے ہیں.